رانا صاحب بات یہ کی جا رہی ہے ایک جانب جی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے، ایک جانب چودھری شیر علی کی جانب سے کہ آپ جلسے کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بعض افراد اور بعض گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جواب دینا اسے اہمیت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور میں نے اس قسم کی فضول اور گھٹیا گفتگو کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ میری طرف سے جن ساتھیوں نے بات کی ہے، میں نے تو ان کو پہلے بھی روکا، اب بھی روک رہا ہوں کہ آپ کو جلسے پہ فوکس کریں آپ، اور پنڈال جو ہے وہ آپ نے بھرنا ہے، یہ اس دن پتہ چل جائے گا۔ میرا بھی حلقہ ہے، بلکہ 3 صوبائی حلقے ہیں، وہاں سے لوگ کتنے آتے ہیں، باقی حلقوں سے لوگ کتنے آتے ہیں، کون کیا لے کے آتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، تو یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے کہ کون جو ہے وہ جلسے کو کامیاب کرے گا، کون ناکام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے یہ ناکامی کا تو خیر لفظ ہی نکال دیں، یہ ناکام نہیں، یہ فیصلہ آباد کی تاریخ کا کامیاب ترین انشاءاللہ۔ رانا صاحب، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو نوٹیفکیشن کا معاملہ تھا، جی اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت کا کہاں فیلئر تھا اور حکومت اس میں کتنی فیل ہوئی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اس کا فیلئر آپ دیکھیں کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو یہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ سمری بھیجنی تھی وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ نے نوٹیفکیشن کرنا تھا، تو وزیر اعظم نے خود ہی نوٹیفکیشن کر دی ہے۔ جب وہ غلط ثابت ہوا تو پھر وزیر اعظم نے سمری بھیجی پریزیڈنٹ کو، تو پریزیڈنٹ نے نوٹیفکیشن کر دیا۔ پتہ چلا کہ سمری کیبنٹ سے اپروو کروانی تھی، کیبنٹ سے اپروو نہیں کروائی، تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ جا کے، اور اس دوران تماشا بنا ادارے کا بھی، حکومت کا بھی۔ اب اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ ایک منظم ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو ہے وہ اسپوکسمین جو ہے وہ آئی ایس پی آر ہے۔ جب وہاں سے ایک بات اناؤنس ہو گئی ہے تو اس بات میں اگر کوئی کسی قسم کی کوئی رولز کی یا اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو اسے خاموشی کے ساتھ دور کرنا چاہیے تھا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے، اور اس منظم ادارے میں اس قسم کی جو ہے وہ مداخلت یا اس قسم کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے یہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے منافی ہے، اور اس یعنی جنتر منتر خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے یہ کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھیں، آپ کا کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فرد کا جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ آپ کو پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن بطور ادارہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی محافظ ہے، اس نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے جوان آفیسر، لیفٹیننٹ ارسلان جو 3 بہنوں کا 23 سالہ اکلوتا بھائی تھا، تو یہ قربانیاں جو ہے یہ ساری جو ہے یہ فوج نے دی ہے، اور فوج کی قربانیاں جو ہے اس کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے۔ تو اس لیے اس ادارے کو بطور ادارے کے اس قسم کی امبیرسنگ صورتحال میں لانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نے بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا، اور یہ موجودہ حکومت کا یا بلکہ اس نالائق اور نااہل ٹولے کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نالائق اور نااہل ٹولے کو اب لانے والوں کو بھی جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ ان کو ہم لائے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس ملک کو نقصان پہنچائے۔ رانا صاحب، فیصلہ آباد کے جلسے میں مریم نواز کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی شامل ہوں گے یا وہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، میری اب تک جو میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس جلسے میں تقریر کریں گے، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، مریم نواز صاحبہ تشریف لائیں گی، میاں شہباز شریف صاحب کو دعوت ہے، یعنی جو میزبان جماعت ہے اس کی طرف سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے
کہ میں بھی اس جلسے میں جو آؤں گا، لیکن اس بارے میں تو میری آج ان سے بات نہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ سویلین بالادستی کا نعرہ آپ کی جماعت لگاتی ہے، تو یہ موقع تھا کہ پرائم منسٹر آفس کو مضبوط کیا جاتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے آفس کو ہم اس طرح سے مضبوط کریں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی بات جو کہ پورے ادارے کو جو ہے اس کی پریسٹیج کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے۔ یہ پرائم منسٹر کے ادارے کا یہ کام ہے۔ پرائم منسٹر کا ادارہ یا پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کا یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو مضبوط کرے۔ اگر کوئی معاملہ تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں میڈیا نے اس کو جو ہے وہ اوپن اپ کرنے میں 3 دن لیے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ 3 دن میں نہیں 1 دن میں حل ہو سکتا تھا اگر کوئی بات تھی۔ تو یہ ان کی نالائکی ہے، نااہلی ہے، جس طرح سے انہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں جو ہے وہ کیا، وہی کام یہ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ رانا صاحب، جلسے کی جو سیکورٹی ہے وہ جمیعت اہل حدیث کے پاس ہے، وہی اس کا انتظامات کر رہے ہیں، تو ایک طرف وہ آپ کے خلاف گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھیوں کو دیکھیں جلسے کی سیکورٹی، جلسے میں سٹیج، یہ ایک مشترکہ کمیٹی جس میں ہمارے بھی 5 لوگ ہیں، یہ مشترکہ طور پہ سارے فیصلے کریں گے اور اسی طرح سے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جلسے تو پی ایم ایل این نے ہوسٹ کیے ہیں۔ میں خود ان جلسوں میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی نمائندگی جو ہے وہ کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ گجرانوالہ کا تھا، تو اس میں ہم نے سب کو ساتھ لے کے سیکورٹی میں بھی، سٹیج کے اوپر بھی، باقی جو معاملات ہیں بلکہ اخراجات کی حد تک بھی، ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ کرے گی، اور اس جلسے کو ہم نے ہر لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب کیا۔ بہت شکریہ۔ خوشحالی آغاز ظالمی